والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کونین سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے رب کائنات ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حاضرین محترم، آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ کے سامنے حج کی فرضیت کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا. دعا ہے رب کائنات مجھے حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کہ اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے. من استطاع الیہ سبیلا جو کہ بیت اللہ تک چلنے کی استطاعت رکھتا ہو، جو صاحب استطاعت ہو اس پر بیت اللہ کا حج فرض ہے. اور پھر فرمایا ومن کفر اور جس شخص نے انکار کیا یعنی صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج پر نہیں گیا یا پھر بالکل حج کی فرضیت کا انکار کر دیتا ہے تو فإن اللہ غنی عن العالمین تو اللہ رب العزت جہان والوں سے بے پرواہ ہے. اگر کوئی بندہ حج پر نہیں جائے تو اس سے اللہ رب العزت کی ملکیت میں کوئی فرق آنے والا نہیں. تو فرمایا اللہ رب العزت جہان والوں سے بے پرواہ ہے. لیکن جو بیت اللہ کا حج ہے یہ صاحب استطاعت پر فرض ہے. اور میں ایک جملہ یہاں اور کہنا چاہوں گا کہ جس طرح بالغ مرد و عورت پر نماز پڑھنا فرض ہے اسی طرح صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے. اور بلکہ حضور علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من ملک زادا وراحلا کہ جو بندہ زاد راہ پر بھی قادر ہو، زاد راہ کی ملکیت بھی اس کے پاس ہو، پیسہ ہو کہ وہ سفر کا خرچہ برداشت کر سکتا ہو، اور راحلہ سواری کا بھی خرچہ اٹھانے کی اس میں استطاعت ہے، تو فرمایا من مالا کا زادم و راحلہ کہ جو سفر کے خرچے بھی اٹھا سکتا ہے، سواری کا خرچہ بھی اٹھا سکتا ہے، اس کے باوجود حج نہیں کرتا. اب اتنی توفیق ہونے کے باوجود اگر حج پر نہیں جاتا تو اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فَلْيَمُتْ عَلَىٰ أَيِّ حَالٍ شَاءَ یہودیًا او نصرانیًا. حضور فرماتے ہیں جس نے اتنی استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا تو پھر وہ جس حالت میں چاہے مر جائے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے، یعنی وہ ہمارے ذمے سے پھر گیا. ہم اس سے بری ذمہ ہیں کہ جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج پر نہیں آ رہا تو پھر وہ جس حالت میں مرنا چاہے مر جائے، چاہے وہ یہودی ہو کر مر جائے چاہے نصرانی ہو کر مر جائے. تو حج بیت اللہ کا صاحب استطاعت پر فرض ہے. جب بندے کے پاس توفیق ہو، اسے لگے کہ میں رستے کا خرچہ جو بھی سفر کا ہے برداشت کر سکتا ہوں، سواری کا خرچہ برداشت کر سکتا ہوں، تو اسے چاہیے فوراً بیت اللہ کے حج کی طرف جائے. اور پھر اللہ رب العزت جسے توفیق عطا فرمائے
تو لوگ ایک بار نہیں متعدد بار بھی حج پر جاتے ہیں، کئی بار لوگ حج پر جاتے ہیں جنہیں اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ ایک شخص کا ذکر ملتا ہے کتابوں میں جس کا نام ہے علی ابن موفق۔ علی ابن موفق کے بارے میں آتا ہے اس نے زندگی میں 60 حج کیے تھے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، 60 حج کیے زندگی کے اندر، اور جب 60 حج مکمل ہوئے تو ایک دن سوچ رہے تھے کہ میں نے 60 مرتبہ بیت اللہ کا حج کیا، پتہ نہیں اللہ نے میرے حج کو قبول بھی فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا، کوئی حج قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اب یہ ذرا قابل غور بات ہے کہ جب دل میں خیال پیدا ہوا کہ پتہ نہیں میرا حج قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تو غیب سے آواز آئی، یا ابن الموفق هل تدعو الى بیتک الا من تحب، فرمایا کہ اے ابن موفق تو گھر پر اسے بلاتا ہے جس سے تو محبت کرتا ہے۔ یہ ایک ضابطہ ہے کہ بندہ اپنے گھر میں اسی کو بلایا کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو گویا غیب سے آواز آئی کہ جب تو محبت کرے لوگوں کو گھر پر بلاتا، اگر محبت نہ کرے تو گھر پر نہیں بلاتا۔ تو اگر رب تجھے 60 مرتبہ اپنے گھر میں آنے کا شرف عطا فرما چکا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب تجھ سے محبت بھی کرتا ہے، تیرے حج کو قبول بھی کر لیا ہے۔ کیونکہ جس سے بندہ محبت نہ کرے اسے گھر پر نہیں بلاتا، تو رب جسے پسند نہ کرتا ہو اسے اپنے گھر پہ کیسے بلائے گا۔ تو فرمایا کہ ہم نے تیرے حج تجھے ہم پسند بھی کرتے ہیں، اس لیے تجھے بار بار اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم نے تیرے حج کو بھی قبول فرما لیا ہے۔ تو لہٰذا جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے وہ ضرور بیت اللہ کے لیے بیت اللہ کے حج کی طرف جائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ اے ابراہیم لوگوں کو حج کی طرف بلائیں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو حج کی طرف بلائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں مالک مولا کہ میں اگر جبل ابو قبیس پر جا کر لوگوں کو آواز لگاؤں تو میری آواز تو چند لوگوں تک پہنچے گی جو کہ پہاڑ کے قریب موجود ہوں گے، جو وہیں قریب موجود ہوں گے سننے والے، کہ اے مالک مولا میری آواز تو چند لوگوں تک پہنچے گی، لیکن تیری مخلوق تو ہر جگہ پھیلی ہے، میری آواز سب تک کیسے پہنچے گی؟ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے پیارے ابراہیم علیک الاذان وعلی البلاغ، آپ پر بلانا ہے، آواز پہنچانا یہ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ آپ کا کام صدا لگانا ہے، آپ لوگوں کو بلائیں، آواز لگانا آپ کا کام ہے، آواز پہنچانا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی اور لوگوں کو بیت اللہ کے حج کی دعوت دی، اب ذرا غور فرمائیں کہ آپ جبل ابو قبیس پر تشریف فرمائے ہیں اور وہاں سے لوگوں کو حج کے لیے بلاتے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کی آواز کو ایسے پہنچایا کہ جو روئے زمین پر لوگ موجود تھے اللہ نے سب کے کانوں میں حضرت ابراہیم کی آواز کو پہنچا دیا۔ اس وقت روئے زمین پر جتنے لوگ موجود تھے سب کے کانوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچی، اور فقط انہی لوگوں تک نہیں بلکہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں موجود تھے اللہ نے ان تک بھی آپ کی آواز کو پہنچا دیا، اور فرمایا جو لوگ ابھی تک اپنی باپ کی پشت میں موجود تھے ان تک بھی آواز کو پہنچایا۔ الغرض جو لوگ عالم ارواح میں موجود تھے اور جنہوں نے قیامت تک پیدا ہونا تھا اللہ نے تمام کے کانوں میں حضرت ابراہیم کی آواز کو پہنچا دیا، تمام لوگوں کے کانوں میں حضرت ابراہیم کی آواز پہنچی۔ اور اس سے بڑے لطف کی بات یہ ہے کہ جس نے آواز کو سنا، چاہے وہ ماں کے پیٹ میں سنا، چاہے باپ کی پشت میں یا عالم ارواح میں یا پھر روئے زمین پر، جس نے حضرت ابراہیم کی آواز کو سنا اور ایک بار لبیک کہا اللہ نے اسے ایک بار حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جس نے ایک بار لبیک کہا اسے ایک بار حج کی توفیق عطا ہوئی، جس نے 2 بار لبیک کہا اسے 2 بار حج کی سعادت عطا ہوئی۔ الغرض جس نے جتنی مرتبہ آپ کی آواز پر لبیک کہا اللہ نے اتنی مرتبہ اسے حج کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو تمام لوگوں تک پہنچایا، لیکن یہاں میں ایک عقیدے کی بات کرنا چاہوں گا۔ اب یہ بات تفسیر کبیر کے اندر موجود ہے اور قرآن پاک کی آیت ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ آپ لوگوں کو بلائیں۔ تفسیر کبیر میں موجود ہے کہ جواب آیا کہ آپ آواز لگا دیں، آواز لگانا آپ کا کام ہے، سب تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اب یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اگر رب حکم فرما دے کہ آواز لگاؤ، سارے توجہ سے سنیے گا، بڑی اہم بات آپ کے سامنے عقیدے کی کرنے لگا ہوں کہ اگر رب حکم فرما دے کہ آواز لگاؤ، آپ آواز لگائیں۔ اگر رب نبی کو حکم فرما دے کہ آواز لگائیں
اور نبی آواز اللہ کے حکم پر لگا دے تو اللہ آواز کو پوری مخلوق تک پہنچا دیتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر نبی کی آواز اللہ ساری مخلوق تک پہنچا دیتا ہے، وہی رب اگر حکم کرے کہ میرے محبوب پر درود پڑھو، کیا امتی کی آواز نبی تک نہیں پہنچا سکتا؟ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ جو رب حضرت ابراہیم کی آواز کو پوری مخلوق تک پہنچا سکتا ہے، وہی رب غلاموں کا درود پاک محبوب مکرم تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ آج اگر کوئی یہ کہے جی پہنچے گا کیسے، ہم پڑھیں گے تو پہنچے گا کیسے، تو بھائی پہنچانا ہمارا کام نہیں، ہمیں رب نے پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ تم درود پڑھا کرو، پہنچانا ہمارے ذمہ نہیں، پڑھنا ہمارا کام ہے، درود پہنچانا یہ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ جو رب حضرت ابراہیم کی آواز کو مخلوق کے کانوں تک پہنچا سکتا ہے، وہ آج غلاموں کی آواز بھی محبوب مکرم تک پہنچا سکتا ہے۔ لہٰذا کثرت سے حضور کی بارگاہ میں ہمیں درود بھی پڑھنا چاہیے، جتنا زیادہ ہو سکے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھا جائے۔ شیخ محقق نے اپنی کتاب جذب القلوب الی دیار المحبوب کے اندر ایک حدیث پاک نقل فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ سے فرمایا، اے پیارے کلیم، کیا آپ قیامت کے دن تشنگی سے بچنا چاہتے ہیں؟ کیا قیامت کے دن پیاس سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں، بچنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مالک مولا کہ کون ہے جو قیامت کے دن پیاس سے نہیں بچنا چاہے گا؟ قیامت کا دن تو ایسا ہولناک ہوگا کہ اس دن یہ زمین تانبے اور پیتل کی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور گرمی کی کیفیت یہ ہوگی کہ لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے اپنے اپنے اعمال کے مطابق، کوئی بندہ ٹخنوں تک، کوئی گھٹنے تک، الغرض کوئی بندہ پورا پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ تو ایسے عالم میں کون ہے جو پیاس سے بچنا نہیں چاہے گا؟ ہر بندہ چاہے گا کہ وہ تشنگی سے محفوظ ہو جائے۔ تو اب ذرا سنیے گا کہ رب کائنات نے کیا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مالک و مولا، ہاں میں قیامت کے دن کی پیاس اور تشنگی سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو رب کائنات نے فرمایا اگر قیامت کے دن کی پیاس اور تشنگی سے بچنا چاہتے ہیں تو میرے محبوب پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، محبوب مکرم کی ذات پر درود پڑھیں۔ آپ جتنا زیادہ محبوب مکرم کی ذات پر درود پڑھتے جائیں گے، اللہ دنیا کی تکلیفیں بھی حل فرما دے گا، اللہ رب العزت قیامت کی تکلیفوں سے بھی محفوظ فرما لے گا۔ تو دنیا و آخرت کی تکلیفوں سے بچنا ہے تو کثرت سے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھا جائے۔ الغرض میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے تمام لوگوں پر جو بھی صاحب استطاعت ہیں ان پر حج فرض فرمایا ہے۔ اب جو بندہ حج کر لے تو حج کی برکتیں کیا ہیں؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق۔ حضور نے فرمایا جس شخص نے اس طریقے پر حج کیا کہ دوران حج نہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہوا، نہ کسی فسق کے اندر مبتلا ہوا، تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رجع، جو اس حالت میں حج کر کے لوٹتا ہے کیوم ولدتہ امہ، تو گناہوں سے ایسے صاف ستھرا ہو کر آتا ہے جیسے اس دن صاف تھا جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ جب ماں بچے کو جنم دیتی ہے جیسے اس دن وہ گناہوں سے صاف ہوتا ہے، حج کر کے آنے والا بھی گناہوں سے ایسے صاف ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا من طاف بالبیت، کہ جس بندے نے بیت اللہ کا طواف کیا، اور بیت اللہ کا طواف ایک دو بار نہیں بلکہ فرمایا من طاف بالبیت 50 مرتن، جس نے 50 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا، تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 50 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کرنے والا گناہوں سے ایسے ستھرا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ 50 مرتبہ جو یہ کام کر لے، بیت اللہ کا طواف کر لے، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام کیسے قبول کیا۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب حضور علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا بیعت کرنے کے لیے۔ جب حضور نے ہاتھ بڑھایا تو حضرت عمر بن عاص نے فوراً ہاتھ واپس کر لیا، ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تو حضور نے فرمایا اے عمر بن عاص کیا ہو گیا ہے، ہم نے ہاتھ بڑھا دیا ہے، تم بیعت کیوں نہیں کرتے، ہاتھ پیچھے کیوں ہٹاتے ہو؟ تو عمر بن عاص عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ میں آپ سے شرط لگانا چاہتا ہوں، میں شرط لگانا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اے عمر بن عاص کس چیز کی شرط لگانا چاہتے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں شرط یہ لگانا چاہتا ہوں، اس شرط پر اسلام قبول کروں گا کہ آپ ضمانت دیں اسلام قبول کرتے ہی اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس شرط پر اسلام قبول کروں گا کہ جیسے اسلام قبول کروں اللہ میرے سارے گناہوں کو مٹا دے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت عمر بن عاص
آس سے فرمایا اے عمر بن عاص تم اسلام قبول کرو کیونکہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام بندے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ اسلام بندے کے سارے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور صرف اسلام تک بات نہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، کہ ہجرت کرنا یہ بھی بندے کے سارے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جو بندہ ہجرت کر لے، ہجرت کرنے سے بھی سابقہ گناہ مٹ جاتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ ہجرت کا حکم فرمایا، اب یہ بڑی قابل ذوق حدیث پاک ہے، جب حضور نے فرمایا کہ جو ہجرت کرے گا اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو مٹا دے گا، تو اس وقت مکے میں ایک صحابی موجود تھے جن میں استطاعت نہیں تھی، نہ تو وہ چل کر مدینے جا سکتے تھے، نہ سواری پر بیٹھ سکتے تھے، کہ سواری پر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی ان میں، لیکن جذبہ تھا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جو ہجرت کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، تو ہجرت کا جذبہ تھا، لیکن اب ہجرت کر نہیں سکتے تھے، نہ سفر چل کر سکتے تھے، نہ سواری پر، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بلایا۔ اب یہ جملہ سنیے گا، اگر ہو سکے تو سبحان اللہ کہیے گا۔ اب وہ چلنے کی صلاحیت نہیں، سواری پر بیٹھنے کی نہیں، لیکن حضور نے فرمایا جو ہجرت کرے گا اللہ گناہ مٹا دے گا، تو صحابی نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، کہا نہ میں چل کر جا سکتا ہوں نہ سواری پر جا سکتا ہوں، ایسا کرو مجھے سواری پر باندھ کر سواری کا رخ مدینے کی طرف کر دو، مجھے سواری پر باندھ دو اور سواری کا رخ مدینے کی طرف کر دو، تاکہ وہ سواری مجھے مدینے تک لے جائے اور مجھے بھی ہجرت کا ثواب مل جائے، مجھے سواری پر باندھ دیا جائے۔ اس صحابی کو بڑھاپے کے عالم میں سواری پر باندھ دیا گیا، سواری کو مدینے کی طرف پھیر دیا گیا۔ ابھی مدینے نہیں پہنچے تھے، ابھی مدینے پہنچنے میں کچھ سفر باقی تھا کہ موت کا وقت آ جاتا ہے، وہیں روح قبض ہو جاتی ہے۔ جب روح قبض ہوئی تو کافروں نے مسخرہ کرنا شروع کیا، انہوں نے کہا یہ دیکھو نہ یہ اپنے وطن کے رہے، نہ ان کو ثواب حاصل ہو سکا، یہ تو مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی وصال کر گئے، لہٰذا ان کو کیا فائدہ ہوا بڑھاپے کے عالم میں سفر کرنے کا، کہ اگر اپنے گھر میں رہتے، اپنے وطن میں رہتے تو وطن میں موت آ جاتی، چلو اگر ثواب چاہیے تھا تو مدینے پہنچ جاتے، لیکن مدینے بھی نہیں پہنچ سکے، تو ان کو ہجرت نے کیا فائدہ دیا۔ جب کفار نے اعتراض کیا تو رب کائنات نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، اللہ رب العزت نے فرمایا من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت، کہ جو بندہ ہجرت کی غرض سے اپنے گھر سے نکلتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے گا اور راستے میں اسے موت آ جاتی ہے، تو تم یہ نہ سمجھو وہ اجر سے محروم ہو گیا ہے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اسے بھی میرا رب ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ تو جو بندہ ہجرت کی غرض سے نکل جاتا ہے اور مدینہ پہنچنے سے پہلے موت آ جاتی ہے تو وہ بھی اجر سے محروم نہیں، اللہ اسے بھی ضرور اجر عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا جو بندہ اسلام قبول کر لے، اسلام سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جو ہجرت کر لے، ہجرت سابقہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا الحج یہدم ما کان قبلہ، اور جو بندہ بیت اللہ کا حج کر لیتا ہے تو حج بھی بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، حج کے ذریعے بھی بندے کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، جسے بھی اللہ رب العزت نے استطاعت عطا فرمائی ہے وہ ضرور بیت اللہ کا حج کرے۔ ایک حدیث اور میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جس میں فرمایا گیا ہے کہ ایک ایسا عمل بھی ہے کہ جس کے کرنے سے بندہ سابقہ گناہوں سے بالکل جو ہے صاف ہو جاتا ہے، سابقہ گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اب یہ سارے غور سے سنیے گا، اور یہ حقوق العباد کے حوالے سے بھی ہے کہ کیسے بندے کے سابقہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من غسل میتا، کہ جس بندے نے کسی مومن میت کو غسل دیا۔ اب یہ غور سے سنیے گا، ایک ایک جملہ بڑا قابل غور ہے۔ حضور فرماتے ہیں من غسل میتا، کہ جس نے کسی میت کو غسل دیا، وکفنہ، اور پھر اس کو کفن دیا، اور پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وحنطہ، اور پھر اس کو خوشبو لگائی، غسل دیا، کفن دیا، پھر خوشبو لگائی، اور پھر فرماتے ہیں وحملہ، اور اس کے جنازے کو کندھا دیا، اور پھر فرمایا حضور علیہ السلام نے وصلی علیہ، اور پھر اس کا جنازہ پڑھا، اور جنازہ پڑھنے کے بعد حضور فرماتے ہیں لم یفشی علیہ ما رآ منہ، حضور فرماتے ہیں کہ پھر اس نے جو غسل دیتے ہوئے اس کے بدن پر عیب دیکھے انہیں لوگوں میں بیان نہ کرے بلکہ عیبوں پر پردہ ڈال دے۔ اب ذرا غور فرمائیں، جس نے غسل دیا، کفن دیا، اور پھر خوشبو لگائی، اور جنازے کو کندھا دیا، اور پھر جنازہ پڑھا اور اس کے عیبوں کو چھپا لیا، حضور فرماتے ہیں جس بندے نے ایسا عمل کر لیا ہوگا اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے ایسے ستھرا فرما دے گا جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو۔
خرج من ذنوبہ، حضور فرماتے ہیں وہ گناہوں سے نکل جاتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو۔ تو یہ ایسا عمل ہے کہ اگر بندہ یہ عمل کر لے تو اللہ بندے کے سابقہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن یہاں اگر آپ غور فرمائیں، حدیث کے اندر لفظ استعمال ہوا لم یفشی علیہ، کہ اس کے عیبوں کو ظاہر نہ کرے، عیب کو ظاہر نہ کرے۔ اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ ہر شخص کو غسل میت کی اجازت نہیں، کہ ہر شخص چلا جائے کہ میں جا کر میت کو غسل دوں گا، ہر ایک کو اجازت نہیں۔ میت کو غسل فقط وہ دے سکتا ہے جو امین ہو، جو امانت دار ہو، کہ اگر غسل دیتے ہوئے میت کی کچھ کیفیت دیکھے کہ اس کے بدن میں تغیر پیدا ہو رہا ہے، شکل تبدیل ہو رہی ہے، تو پھر لوگوں کو جا کر نہ بتائے بلکہ اس کو رازداری میں رکھے، اس کو امانت داری کے اندر رکھے۔ ایسے شخص کو اجازت ہے کہ غسل دے، اور جو جا کر لوگوں کو عیب بیان کرنا شروع کر دے، جی لگتا ہے یہ تو کفر پر مرا ہے، یا اس نے جو ساری زندگی برے اعمال کیا، آج اس کا نتیجہ نظر آ رہا تھا کہ چہرہ بگڑ گیا تھا، بدن اکڑ گیا تھا، ہم غسل دینے کے لیے ہلانے کی کوشش کر رہے تھے، اس کا بدن ہل ہی نہیں رہا تھا، تو جو عیب بیان کرنے والا ہو اس کو غسل دینے کی اجازت نہیں۔ غسل وہ دے جو امین ہو، عیبوں کو چھپانے والا ہو۔ تو اب ذرا آپ اندازہ لگائیں اسلام کیسا حسین مذہب ہے، یہ مردوں کے بھی عیب بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو آپ غور فرمائیں، جو اسلام مردوں کے عیب بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ زندہ شخص کے عیب بیان کرنے کی اجازت کیسے دے گا؟ لہذا ہمیشہ عیب چھپانے چاہیے، چاہے زندہ شخص کے ہوں چاہے مردہ شخص کے ہوں۔ بہرحال حضور علیہ السلام نے فرمایا جو یہ عمل کر لے گا اللہ اس کو گناہوں سے ستھرا فرما دے گا، اور ایسے ستھرا فرمائے گا جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو۔ میں چند احادیث عرض کرنا چاہوں گا آج، کیونکہ آپ جانتے ہیں آج نماز جمعہ کے بعد تقریباً جنازہ بھی ہے، چند احادیث عرض کرنا چاہوں گا تاکہ وہ ذہن میں رکھیں۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلغوا انی ولو آیۃ، کسی کو میری طرف سے ایک بات بھی مل جائے تو لوگوں تک پہنچائے۔ لہذا آپ توجہ سے چند احادیث سن لیں تاکہ آپ کے ذہن میں بھی رہیں، اگر موقع مل جائے تو لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا امواتکم، حضور فرماتے ہیں لا تسبوا امواتکم، کہ اپنے مردوں کو گالیاں مت دو، اپنے مردوں کی برائی مت کرو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ میت پر بیٹھے ہوتے ہیں، الا ماشاءاللہ چند حضرات کو چھوڑ دیا جائے، اکثر حضرات کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہیں بیٹھ کر مردے کی برائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا، حضور نے فرمایا لا تسبوا امواتکم، انہیں برا مت کہو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک جنازہ حضور علیہ السلام کے قریب سے گزرا تو صحابہ نے برائی کرنا شروع کر دی، یہ بندہ ایسا تھا، اس کے اعمال ایسے تھے، جب صحابہ نے برائی کی تو حضور نے فرمایا قد وجبت، تحقیق واجب ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر گزری، ایک اور جنازہ قریب سے گزرا، لوگوں نے تعریف کرنا شروع کر دی، بندہ بڑا اچھا تھا، اس کے اعمال اچھے تھے، کردار اچھا تھا۔ تو جب لوگوں نے تعریف کی حضور نے فرمایا قد وجبت، تحقیق واجب ہو گئی۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب ایک جنازہ پہلے گزرا لوگوں نے برائی کی، آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، اب لوگوں نے بھلائی بیان کی ہے جنازے کی، آپ نے کہا واجب ہو گئی۔ یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ یا رسول اللہ جس کی تعریف کی گئی تو اس پر کیا واجب ہو گئی، جس کی برائی کی گئی اس پر کیا واجب ہو گئی؟ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں تم نے جس کی برائی کی تھی، تمہاری برائی کرنے کی وجہ سے اس پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اور تم نے جس کی تعریف کی تھی، تمہاری تعریف کی وجہ سے اس پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ کیونکہ حضور نے فرمایا تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تم جس کے بارے میں جیسی گواہی دے دو گے اللہ ویسا معاملہ فرما دے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے جب بھی کوئی ایسا موقع آ جائے تو ہمیشہ جو بھی بندہ دنیا سے گیا ہے، جو میت ہے، مرحوم ہے، ہمیشہ اس کی تعریف بیان کریں۔ کیوں؟ اگر ہم تعریف کریں گے ہمارا جائے گا کچھ نہیں، لیکن اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ ہمیشہ اس کی اچھائی بیان کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک عرض کرنا چاہوں گا، مشکات کے اندر موجود ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر 4 لوگ گواہی دے دیں، اب اس حدیث کو تو آپ اگر ہو سکے تو ذہن میں رکھیے گا، فرمایا 4 لوگ، کتنے لوگ حضور نے فرمایا؟ 4۔ حضور نے فرمایا اگر 4 لوگ گواہی دے دیں کہ دنیا سے جانے والا بندہ نیک تھا، 4 لوگ گواہی دے دیں کہ دنیا سے جانے والا بندہ نیک تھا، اللہ 4 کی گواہی پر مرحوم کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ رب کائنات کی رحمت دیکھیں کہ اگر 4 بندے گواہی دے دیں، یہ مشکات شریف کے اندر روایت موجود ہے، 4 بندے گواہی دے دیں تو اللہ رب العزت 4 کی وجہ سے بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر 3 بندے گواہی دیں، گواہی دینے والے 4 نہ ہوں، کیونکہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ ایسا زمانہ آ جائے کہ لوگ اس قدر بدبخت ہو جائیں کہ مردے کی تعریف کو تیار نہ ہو،
سارے مردے کی برائیاں کر رہے ہوں اور 4 بندے بھی نہ ہوں تعریف کرنے والے، بھلائی بیان کرنے والے، اور 3 بندے تعریف کرنے والے ہوں تو کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ اگر 3 بندے تعریف کرنے والے ہوں تو کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں اگر 3 بندے تعریف کر دیں اللہ 3 کی وجہ سے بھی بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اگر 3 بندے تعریف کرنے والے مل جائیں اس پر بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور پھر صحابہ کرام عرض کرتے ہیں رسول اللہ اگر 2 بندے تعریف کرنے والے ہوں، اگر 3 بھی تعریف کرنے والے نہ ملیں تو پھر کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا اگر 2 بندے تعریف کر دیں اللہ 2 کی وجہ سے بھی مرحوم کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو رب کائنات کس قدر رحیم ہے کہ اگر 2 بندے بھی تعریف کر دیں اللہ 2 کی وجہ سے بھی مرحوم کی بخشش فرما دیتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے جب بھی ایسا معاملہ ہو ہمیشہ مرحوم کی تعریفیں کرنی چاہیے، ہمیشہ اچھائیاں بیان کرنی چاہیے۔ اگر کوئی زندگی میں عیب ہوئے تھے تو ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حضور نے فرمایا اس کو گالیاں مت دو، اس کی برائی نہ کرو، کیونکہ وہ اپنے اعمال تک پہنچ چکا ہے، اس نے جو کچھ آگے بھیجا تھا آج وہ وہاں تک پہنچ چکا ہے۔ لہذا اب وہ جانے اور اس کا رب جانے، اب لہذا تمہیں اجازت نہیں کہ اس کے عیب بیان کرو، اگر تمہیں بولنا ہی ہے تو پھر اس کی خوبیاں بیان کرو، اس کی اچھائیاں بیان کرو۔ اور یہی ایک اور روایت حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من لہو فرطان، کہ اللہ رب العزت کتنا رحیم ہے، فرمایا من لہو فرطان، کہ جس کے لیے 2 فرط ہوں گے، جس کے لیے 2 فرط ہوں گے، حضور فرماتے ہیں اللہ 2 فرطوں کی وجہ سے بندے کی بخشش فرما دے گا۔ 2 فرط، اب آپ جانتے ہیں فرط کسے کہا جاتا ہے، میں ایک ہی مفہوم عرض کرنا چاہوں گا۔ 2 فرط کہا جاتا ہے نابالغ بچے کو۔ فرط کسے کہا جاتا ہے؟ نابالغ بچے کو۔ ہم جب دعا مانگتے ہیں جنازے میں نابالغ بچے کے لیے تو دعا کرتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطا، اے مالک اس بچے کو ہمارے لیے فرط بنا دے۔ فرط کا مطلب ہے جو جا کر رب کے ہاں ہماری سفارش کرے۔ تو حضور فرماتے ہیں جس کے 2 فرط ہوں گے، یعنی جس کے 2 نابالغ بچے فوت ہو گئے اور وہ جا کر رب کی بارگاہ میں والدین کی سفارش کریں تو اللہ ان 2 نابالغ بچوں کی وجہ سے والدین کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب ذرا غور فرمایا من لہو فرطان، جس کے لیے 2 فرط ہوں اس کی بخشش ہو جائے گی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں جس کا 1 فرط ہو، جس کا 1 فرط ہوگا اس کا کیا ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جناب سیدہ جس کا 1 فرط ہوگا اللہ 1 کی وجہ سے بھی مرحوم کی بخشش فرما دے گا، 1 فرط کی وجہ سے بھی بخشش ہو جائے گی۔ اب جناب سیدہ عرض کرتے ہیں رسول اللہ جس کے 2 فرط ہوں وہ بھی جنتی ہے، جس کا 1 فرط ہوگا وہ بھی جنتی ہے۔ یا رسول اللہ کوئی آپ کا ایسا غلام ہو جس کا فرط ہی کوئی نہ ہو، جس کا رب کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا کوئی نہ ہو، جس کے 2 نابالغ بچے فوت نہ ہوئے ہوں جو رب کی بارگاہ میں جا کر سفارش کریں، تو اے یا رسول اللہ جس کا فرط کوئی نہ ہو اس کا کیا ہوگا؟ اب سنیے گا، حضور نے فرمایا جس کے 2 فرط وہ بھی جنتی ہے، جس کا 1 فرط ہے وہ بھی جنتی ہے، اور جس کا فرط کوئی نہ ہو حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میں محمد اس کا فرط بن کے رب کی بارگاہ میں اس کی سفارش کروں گا۔ جس کا فرط کوئی نہیں ہوگا حضور فرماتے ہیں میں اس کا فرط بن کر رب کی بارگاہ میں اس کی سفارش کروں گا۔ آپ غور فرمائیں کہ حضور کو اپنے غلاموں سے کیسی محبت ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا تو میں رب کی بارگاہ میں اس کی سفارش کروں گا۔ اور آخری حدیث پاک عرض کر کے گفتگو ختم کروں گا۔ حضور علیہ السلام سے سوال کیا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو کہاں تلاش کریں؟ یا رسول اللہ اگر قیامت کے میدان میں تلاش کرنا ہو تو کہاں تلاش کریں؟ حضور نے 3 مقام ارشاد فرمائے۔ حضور نے فرمایا مجھے تلاش کرنا ہو حوض کوثر پر آ جانا، وہاں کھڑا ہوں گا اور اپنے غلاموں کو جام کوثر پلا رہا ہوں گا۔ پھر عرض کیا رسول اللہ اگر وہاں پر موجود نہ ہوں حضور نے فرمایا پھر میزان عمل پر آ جانا، میں اپنے غلاموں کے اعمال تلوا رہا ہوں گا، اور جس کے نامہ اعمال میں کمی ہوگی، نیکیاں کم ہوگی، میں اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں رکھوا کر اسے بھی جنت میں ساتھ لے جاؤں گا، اس کے نامہ اعمال کو پورا کرواؤں گا۔ اب 3 مقام یا رسول اللہ اگر میزان عمل پر نہ ہو، حوض کوثر پر نہ ہو، آپ کو کہاں تلاش کریں؟ حضور نے فرمایا اگر دونوں مقاموں پر نہ ملوں تو پھر پل صراط پر آ جانا، میں وہاں کھڑے ہو کر غلاموں کو پل صراط پار کروا رہا ہوں گا، میں وہاں کھڑے ہو کر پل صراط پار کروا رہا ہوں گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس لیے فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے سنا ہے، احادیث میں موجود ہے، پل صراط بال سے زیادہ باریک ہوگی، تلوار سے زیادہ تیز ہوگی، جہاں قدم جمانا بڑی مشکل ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قدم جمانے کی بات کرتے ہو، آپ فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، ذرا بولیے سبحان اللہ، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہا گیا۔ احمد رضا اس پر تو چلنا مشکل ہے، آپ وجد کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا
پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد، کیونکہ ہماری حفاظت کی دعا محمد عربی مانگ رہے ہیں، اور جب محبوب حفاظت کی دعا مانگے تو پھر ہمیں کس چیز کا ڈر ہے؟ فرمایا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد۔ جب حضور علیہ السلام آپ جانے لگے معراج پر اور سدرہ سے آگے گئے تو حضور نے فرمایا جبریل کوئی خواہش ہو تو بتا، کوئی حسرت ہو تو بتا۔ تو جبریل عرض کرتے ہیں رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ رب کی بارگاہ میں جا کر میرا پیغام عرض کریں کہ قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہو تو میری خواہش یہ ہے کہ جبریل کو آپ کے غلاموں کے قدموں کے نیچے پر بچھانے کی سعادت مل جائے۔ میں پر بچھانا چاہتا ہوں آپ کے غلاموں کے قدموں کے نیچے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں یا رسول اللہ یقیناً جبریل پر بچھائیں گے، اللہ نے دعا قبول کی ہے، جب آپ کے غلام گزر رہے ہوں گے نیچے جبریل کا پر ہوگا، لیکن یا رسول اللہ ہم جبریل کے آسرے پر نہیں، ہم تو آپ کے آسرے پر ہیں، ہمیں جبریل کا آسرا نہیں، ہمیں تو اپنے محبوب کا آسرا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ یا رسول اللہ جب جبریل پر بچھا رہے ہوں ابھی جبریل پر بچھائیں اور آپ کی دعا کے ذریعے ہم پہلے ہی پل صراط پار کر جائیں کہ ہمیں جبریل کا بھی سہارا نہ لینا پڑے، کیونکہ ہم جبریل کے سہارے پر نہیں، ہم تو اپنے محبوب کے سہارے پر ہیں۔ فرمایا کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ حاضرین محترم، دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں جو کچھ میں نے عرض کیا مالک سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔